تعالیٰ نے یہاں پر اپنی قدرت کی نشانیاں بتلایا ہے کہ زمین ہے، اور زمین کو اگر آدمی اس کے اندر غور و فکر کرتا ہے تو کئی قدرت کی نشانیاں اس کے اندر ظاہر ہوں گی۔ مثال کے طور پر کہیں نرم ہے، کہیں سخت ہے، اور کہیں زمین میں اگانے کی صلاحیت ہے تو کہیں زمین میں اگانے کی صلاحیت نہیں ہے، اور کہیں پر زمین میں کوئی چیز اگتی ہے تو میٹھی پیدا ہوتی ہے، تو کہیں پر کوئی چیز پیدا ہوتی ہے تو اس کے اندر سے مٹھاس ختم کر دی جاتی ہے، کہیں کوئی چیز کڑوی پیدا ہوتی ہے تو کہیں کوئی چیز جس کے اندر کوئی ذائقہ نہیں ہوتا ویسی چیز پیدا ہوتی ہے۔ اگر انسان ان چیزوں میں اگر غور و فکر کرتا ہے تو یہ اس کے لیے بہت بڑی چیز اور بہت بڑی اللہ تعالیٰ کی قدرت کا معاملہ اس کے سامنے آتا ہے۔ کرنے کے بعد انسان اگر آگے بڑھتا ہے تو اللہ کی قدرت کا مظاہرہ اور مشاہدہ کرتا ہے تو اللہ کے اوپر ایمان لاتا ہے۔ ایمان والوں کے اندر اس کے اندر نشانیاں بھی بتلائی گئی ہیں۔ فرمایا سب سے پہلے تو ایمان والے کی نشانی یہ ہے کہ جب بھی اس کے پاس کوئی وعدہ ہوتا ہے، یعنی کوئی کام کرنا ہوتا ہے یا کسی سے وعدہ کرتا ہے اور کوئی کام کرنے کی صلاحیت اس کے اندر ہوتی ہے، یا کسی کو کوئی بول دیتا ہے تو فوراً کرتا ہے، وعدہ خلافی نہیں کرتا، جھوٹ نہیں بولتا کہ بھئی میرے کو یہ کام کرنا ہے لیکن دل میں اس کے چور ہے کہ میرے کو یہ کام نہیں کرنا ہے، یہ وعدہ خلافی اس کے اندر نہیں ہوتی، تو وعدہ مکمل کرتا ہے۔ یہ ایمان والے کی سب سے پہلی نشانی ہے۔ دوسری نشانی یہ ہے کہ حقوق کو ادا کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب بھی اگر اللہ کا معاملہ آ گیا، یعنی جیسے عبادت کا مسئلہ آ گیا، نماز پڑھنا، روزہ رکھنا اور قرآن پڑھنا اور بہت ساری چیزیں ایسی ہیں نیکی کے کام کہ جو اللہ کے دربار میں اللہ نے حکم دیا ہے کرنے کا کام ہے، اور بعض چیزیں ایسی ہیں جو دنیا بھر میں اللہ نے حکم دیا ہے خیر خیرات وغیرہ، تو غریبوں کے ساتھ سلوک کرنا، صدقہ خیرات کرنا، یہ اللہ کی طرف سے بندوں کے حقوق ہیں۔ اور فرمایا بعض مرتبہ بندوں کے حقوق بندوں کے لیے ہے، جیسے رشتہ داری کا ادا کرنا ہے، پڑوسیوں کا حق ادا کرنا ہے، اگر ہمارے ساتھ کوئی کاروبار کر رہا ہے تو اس کے ساتھ صحیح حساب کتاب کرنا ہے، اور اگر کوئی ہم کہیں ملازمت کر رہے ہیں تو اس کا حق پورا مکمل طور پر ادا کرنا ہے۔ تو یہ چیزیں ہیں کہ بندے جب ایمان والا جب کسی کا حق ادا کرنے کا معاملہ آتا ہے تو مکمل طور پر اپنی طرف سے کوئی کمی ہوئے بغیر کو ادا کرتا ہے، حقوق کی پاسداری رکھتا ہے۔ یہ ایمان والے کی نشانی ہے۔ اس کے بعد فرمایا خوف خدا ایمان والے کے دل میں ہر وقت رہتا ہے، یعنی اللہ سے ڈرتا ہے۔ اس کو معلوم ہے کہ زندگی یہ مختصر سی زندگی ہے، 31 ہے 40 سال ہے، کسی کو کوئی موت کا یقین نہیں ہے، کہیں جوان چلا جاتا ہے، کہیں بچہ چلا گیا، کہیں بوڑھا چلے گیا، کل کا کسی کو پتہ نہیں ہے۔ تو ہر وقت ایمان والے کے دل میں ایک ڈر پیدا ہوتا ہے کہ بھئی میرے مرنے کے بعد کیا ہوگا، تو اس کے ڈر کی وجہ سے آخرت کے حساب کتاب پیش نظر ہونے کی وجہ سے اللہ کے جو احکامات ہیں وہ کامل طور پر ادا کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس کے بعد فرمایا دنیا کے اندر آزمائشیں ہر وقت انسان کے ساتھ گھری رہتی ہیں۔ بعض نے تو یہ کہا لکھنے والوں نے کہ بھئی اگر دنیا کے اندر غم نہیں ہے تو جینے کا اس کو حق بھی نہیں ہے، تو کہا کہ بعض مرتبہ انسان کو ایسے حالات آتے ہیں تنگ آ کر موت کی تمنا کرنے لگتا ہے۔ انسان آزمائش میں گھرا رہتا ہے، مصیبت میں گھرا رہتا ہے، تکلیف میں گھرا رہتا ہے، اور یہ آزمائشیں تکلیف کبھی اپنوں سے آتی ہیں، کبھی غیروں سے آتی ہیں، کبھی کمانے سے آتی ہیں، کبھی اولاد سے آتی ہیں، رشتہ داروں سے آتی ہیں، اور اولاد اور مال و دولت سے آتی ہیں۔ یہ آزمائشیں انسان کو گھری رہتی ہیں، ہر وقت تو آزمائشیں اس کے ساتھ لگی ہوئی ہیں۔ آزمائشیں آنے کے بعد بعض مرتبہ انسان گھبرا جاتا ہے، تو کیا کرنا؟ تو کہا کہ ایمان والے کی نشانی یہ ہے کہ ان آزمائشوں میں بھی اللہ کے اوپر، اللہ کی رضا کے اوپر راضی رہتا ہے، تو اللہ کی طرف سے چیزیں ہیں۔ تو کہا صبر کا معاملہ جب آ گیا تو وہ کہا کہ ہر معاملے میں آدمی صبر کے ساتھ رہتا ہے، یہ ایمان والے کی نشانی ہے۔ اس کے بعد فرمایا ایمان والے کی سب سے اہم نشانی یہ بھی ہے کہ وہ مسجد کو آنا جانا کرتا ہے، نماز کی پابندی کرتا ہے، نوافل کی پابندی کرتا ہے۔ اس کے بعد فرمایا جب یہ اللہ تعالیٰ کے احکامات پورے ہو گئے اس کے بعد جو کچھ بھی ہے خیر خیرات کا معاملہ کرتا ہے۔
بعض ہمارے بزرگان دین کہتے ہیں اگر کوئی آدمی کام کر رہا ہے، کاروبار کر رہا ہے، تو 100 روپے میں سے 1 روپیہ نکالنا اللہ کے راستے میں اپنے لیے آخرت کا ذخیرہ جمع کرنا ضروری ہے۔ انسان کو ہر وقت صدقہ خیر خیرات کرنا چاہیے، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شیطان انسان کو نقصان پہنچانے کے لیے 24 گھنٹے تیار رہتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ انسان کے ساتھ ہر وقت فرشتے متعین کرتے ہیں جو صبح فجر میں اور عصر میں تبدیل ہوتے رہتے ہیں، شام کے فرشتے صبح میں تبدیل ہوتے ہیں، صبح کے فرشتے شام میں تبدیل ہوتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر انسان کے ساتھ فرشتے اگر لگے ہوئے نہیں ہوتے تو کب کی شیطان انسان کو نقصان پہنچاتا ہے۔ اس لیے ہر وقت صدقہ خیرات کرنے کی بھی کوشش کرتے رہنا، یہ ایمان والے کی نشانی۔ 2 روپے کیوں نہ ہو، 5 روپے کیوں نہ ہو، 10 روپے کیوں نہ ہو، اپنے سے جو حیثیت ہے نیت کر کے دے دینا۔ ملازمت کی نیت کرنا، اپنی نیت کرنا، کاروبار کی نیت کرنا، ہمارے بال بچوں کی نیت کرنا، جو بھی آپ نیت کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے پاس خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے، اور یہ چیز یہاں پر تو بلاؤں کے ٹلنے کا ذریعہ ہے ہی، لیکن قیامت میں جا کر وہاں جا کر بعض مرتبہ آدمی ثواب کا ایک بہت بڑا ڈھیر دیکھتا ہے کہ اللہ میں تو اتنا خرچ کیا ہی نہیں، تو اللہ فرمائے گا نہیں، جو تیری نیت تھی تو اللہ کے راستے میں دیا تھا اخلاص کے ساتھ، تو وہ جو چیز ہے، جو کھانا ہو، پانی ہو، کچھ بھی شکل میں ہو، کپڑوں کی شکل میں ہو، غریب کو جو دیا تھا تو اللہ نے تیرا یہاں پر ذخیرہ جمع کر کے رکھا تھا اور اس کو پال کے بڑا کرا، اور تو یہاں آ کے جب دیکھ رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تو اپنی دین کے مطابق دیا، اور یہاں پر تو اب اللہ کی شان کریمی بھی دیکھ۔ بعض مرتبہ انسان اپنی حیثیت سے مال خرچ کرتا۔ اس کے بعد فرمایا کہ بعض مرتبہ کہیں پر برائی دیکھا یا اس کے ساتھ برائی کی جا رہی یا کوئی چیز دیکھا تو ایمان والے کی نشانی یہ ہوتی ہے کہ راستہ بدل کے نکل جاتا، ہر وقت برائی کا جواب دینے کی کوشش نہیں کرتا۔ اگر کوئی اس کے ساتھ ظلم و زیادتی کر رہا ہے تو جہاں تک ہو سکے دفاع کرتا ہے، اس کے بعد حکمت سے جواب دینا، یہ ایمان والے کی نشانی ہے۔ اگر تم کہیں جاہل سے ملاقات کرو اور تمہارے سے وہ لڑ بھڑے جھگڑے بھیڑے تو تم اپنا وقت خراب مت کرو، بلکہ وہاں سے خاموشی کے ساتھ کام کی بات کر کے جتنا بھی ہو سکے جلد سے جلد وہاں سے اٹھ جاؤ۔ لیکن اگر وہاں پر وہ لڑنے ہی کے لیے بٹھائے تو پھر حکمت کے ساتھ اس کا مقابلہ کر کے اس کو ہٹا دو، دفاع کرو۔ اس کے بعد فرمایا کافر کی نشانیاں، یعنی ایمان والا جو ہے، ایمان والا جو نہیں ہے اس کی نشانیاں، سب سے اہم نشانی یہ بتائے جب بھی بولتا ہے وعدہ خلافی، عہد جب بھی بولتا ہے یہ کام میں کرتا ہوں کام نہیں کرتا۔ وعدہ خلافی کی سب سے بڑی نشانی غیر ایمان والے کی ہے کہ جب بھی کوئی وعدہ کر رہا، کوئی بات کر رہا، پکی نہیں کر رہا، تو یہ ایمان والے نہ ہونے کی نشانی ہے۔ اس کے بعد فرمایا ہر وقت اس کا حق مارا، اس کا حق مارا، کبھی رشتہ داروں کو یہ کر دیا، کبھی پڑوسیوں کو حق مارا، کبھی اس کا مار دیا۔ تو جب بھی یعنی اللہ کا تو حق ادا نہیں کرتا، یعنی عبادت تو پکی نہیں کرتا، اور رہا بندوں کے حقوق وہ بھی ادا نہیں کرتا کہ بھئی کسی کے پیسے لے کے کھا لیا، کسی کا قرضہ لے کے دبا دیا، کسی کو باتیں منا کر بیچارے کے پاس سے پیسے لے کے کھا لیا۔ بہرحال بہت ساری ایسی چیزیں ہیں، تو بندوں کے حق کو دبا لینا، پڑوسیاں ہیں، رشتہ داراں ہیں، جو بھی ہے۔ اللہ نے قرآن کے اندر فرمایا کہ بھئی سب سے پہلی نشانی تو یہ ہے کہ وہ کوئی جب بھی بات کرتا ہے جھوٹ بولتا ہے۔ دوسری نشانی یہ ہے غیر ایمان والے ہونے کی کہ جب بھی ہر وقت دوسروں کے حقوق دبانے کی فکر کرتا۔ سب سے اہم نشانی تیسری یہ ہے کہ ہر وقت لڑائی جھگڑے میں رہتا انہیں، جب بھی جاؤ وہاں جاؤ گالی دیا، وہاں جاؤ جھوٹ بولا، وہاں جاؤ لڑائی کرا، وہاں جاؤ ایسا کرا۔ لوگ اس کے شر سے دور رہنے کی فکر کرتے کہ ہر وقت لڑائی جھگڑا کرتے رہتا ہے، فتنہ فساد پھیلاتے رہتا ہے۔ چاہے جو بھی ہو آدمی ہو، جو امن پسند آدمی ہے انہیں تو یہی چاہتا ہے کہ بھئی سکون سے رہے، ہر آدمی تو یہی چاہتا ہے کہ سکون سے رہے۔ تو فرمایا سب سے اہم غیر ایمان والے کی نشانی یہ ہے کہ ہر وقت فتنہ فساد پھیلانے کی نشانی اس کے اندر موجود رہتی، چیزیں موجود رہتی۔ تو اللہ نے قرآن کے اندر فرمایا سب سے اہم بات یہ ہے کہ اگر آدمی خود اپنے کو بدلنا نہیں چاہے تو اللہ تعالیٰ اس کے حالات کو نہیں بدلتے۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔ اگر آدمی خود بدلنے کی کوشش کرتا ہے تو پھر میں اس کے بھی مزاج کو، اس کے حالات کو بدلنے کی کوشش کرتا ہوں۔ یہاں تک کہ روایتوں میں آتا ہے جب بندہ دعا کرتا ہے اور اللہ کے قریب آنے کی کوشش کرتا ہے تو تھوڑا بندہ کوشش کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ بہت ساری
مدد اور نعمتیں بندے کے ساتھ شامل حال کرتے ہیں۔ اور اگر بندہ دعا کرتا ہے اللہ میرے ساتھ یہ حالات آ گئے تو اللہ فوراً مدد بھیجتا ہے۔ ہاں حکمت کے تحت بعض مرتبہ دیر ہو جاتی ہے، درست ہو جاتی ہے، اس سے بندے کو مایوس نہیں ہونا چاہیے، نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کو بندے سے زیادہ معلومات ہے، بندے کو کب اور کیسا اور کس وقت کتنا دینا چاہیے۔ اس واسطے مصیبتوں سے اور آزمائشوں سے اور یہ جو چیزیں ایمان والوں کی نشانیاں گنائی گئیں اس سے گھبرانا نہیں چاہیے۔ اور خود بخود اللہ فرما رہے ہیں جب تک بندہ بدلنے کی کوشش نہیں کرتا اور اللہ کی طرف مائل ہونے کی کوشش نہیں کرتا، میں بھی اس کو نہیں بدلتا، میں بھی اپنی طرف لانے کی اس کو کوشش نہیں کرتا۔ جب بندہ خود آنے کی کوشش کرتا ہے تو پھر میں بھی اس کی طرف متوجہ ہوتا ہوں۔